السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی اور انہیں ایون فیلڈ ریفرنس کیس سے بری کر دیا۔ یہ 6 سال کے بعد یہ بریت ہو سکی ہے۔ ان 6 سالوں میں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزرا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ فیصلہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ کیس ہے کہ جو میڈیا پر عدالت سے زیادہ چلا تھا، یہی وہ کیس ہے جس میں ثاقب نثار جیسے شخص نے، اور اسی کیس کی مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی کہ اس کو مقررہ مدت کے اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ یہی وہ کیس ہے کہ جس کے حوالے سے بے شمار اسکینڈلز آپ کے سامنے آئے۔ اس میں سے کچھ اسکینڈل کے کردار مر گئے مگر کچھ زندہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جب آج مریم نواز صاحبہ کو باعزت بری قرار دیا ہے، وہ کردار سارے کے سارے معزز رہیں گے جن کا بنایا ہوا کیس جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ باعزت بریت ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی، لیکن وہ 6 سال اور مریم نواز صاحبہ جیسے اور بھی جتنے لوگ ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں، جب وہ سالوں کے بعد بے قصور ثابت ہوتے ہیں تو ان کا وہ وقت انہیں کون واپس دلائے گا؟ تو وہ گیا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ جو کردار زندہ ہیں ان کرداروں کو سزا دے کر اس معاشرے کی تطہیر تو کی جا سکتی ہے۔ وہ عمل کب شروع ہوگا؟ جس وقت وہ عمل شروع ہوگا تب اس معاشرے کے اندر ترقی کی رمق پیدا ہوگی، تب میں کہوں گا کہ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ایون فیلڈ کیس کے تمام کردار جو ہیں ان سے آپ بخوبی واقف۔ وہ جو ہیرا جن کو عدالتوں میں بیٹھ کر کہا جاتا تھا کہ یہ ہیرا ہے، اس کا تبادلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس ہیرے کے ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے پراسیکیوٹر سے ایک سوال کیا، اور وہ ایک سوال سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا جس نے براہ راست اس کیس کی سماعت کی تھی، اور سوال یہ تھا کہ جن نیکسون اور نیلسن کمپنیوں کے ذریعے اس 4 ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی جو ملکیت نواز شریف صاحب سے آپ منسوب کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایک ثبوت تو پیش کریں۔ تو وہ 6 سال کے بعد نیب پراسیکیوٹر آج بھی پیش نہیں کر سکے۔ ان کے پاس پیش کرنے کو وہ واجد ضیاء نامی ایک فراڈ کی، وہ جو 10 والیوم والا واجد ضیاء، وہ کہانیاں تھیں الف لالہ کی کہ جسے ٹی وی پر جو ہے 24 گھنٹے دکھایا گیا تھا۔ تو آج اس جے آئی ٹی کے منہ پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالک مل دی، اور کیس بنانے والوں کے منہ پر بھی کالک مل دی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر دیکھیے کہ کیا رد عمل سامنے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کا سب سے تشنہ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کو آج قذف کے تحت ان کرداروں کے ذمہ دار جو تھے اس پورے جھوٹے کیس کے، ان کے خلاف کارروائی کا حکم دینا چاہیے تھا، تاکہ پاکستانی معاشرہ کہیں سے تو آگے بڑھنا شروع کرے۔ اور جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ فسق و فجور میں مبتلا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن بے انصافی پر قائم معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ہاں تو سرتا پا
ناانصافی ہے۔ ہمارے پاکستانی آئین کا پہلا باب جو ہے، جسے دیباچہ کہتے ہیں، وہ قرارداد مقاصد ہے، اور قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون بھی قرآن اور سنت کے منافی نہیں بن سکتا، اور یہ اسلامک جیورسپروڈنس کا جو ہے واضح جو ہے نا حصہ ہے، لازمی جزو ہے کہ جو جھوٹا مقدمہ دائر کرے گا اس کے خلاف قذف کے تحت کارروائی ہوگی۔ اگر تو یہ اسلامی معاشرہ ہے، اگر تو وہ قرارداد مقاصد صرف دکھاوے کے لیے اس آئین کا حصہ نہیں ہے اور اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو حکمران ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ وہ مطلق العنان نہیں ہیں، تو پھر اعلیٰ عدالتیں تو حوصلہ کر کے جھوٹے مقدمات بنانے والوں اور جھوٹے مقدمات میں جھوٹے فیصلے دینے والوں کے اوپر قذف کا قانون از خود نافذ کیوں نہیں کرتیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاشرہ اسلامی نہیں ہوا۔ اس کی تو ایک مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، میں ذرا بس اسی مثال کو دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان کا نظام پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گیا، بلکہ قوم کا لفظ تو میں اب غلط استعمال کر چکا، اب تو ہم چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو، یعنی اگر مذہبی نقطہ نظر ہے تو دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، اور اگر دونوں سیاسی نظریے مخالف نظریے کے حامل ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو غدار سمجھ رہے ہیں، چور سمجھ رہے ہیں، بے ایمان سمجھ رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کو قوم کون کہے گا؟ جس معاشرے کے اندر روز روسٹم پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولا جائے، روز اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے نئی جو ہے شریعت بیان کی جائے، روز اللہ تعالیٰ کے نبی سے منسوب کر کے جو ہے غلط بیانیاں کی جائیں، اسے کون اسلامی معاشرہ کہے گا؟ اسلامی معاشرہ کے جو اصول ہیں وہ بہت سادہ سے ہیں کہ جب کسی کی حق تلفی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، یعنی ریاست حرکت میں آئے گی، اور جب فتنہ اور فساد برپا ہوگا اور کوئی زمین پر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے گا تو تب ریاست حرکت میں آئے گی، اور ریاست کسی ادارے کا نام نہیں ہے، ریاست پاکستان کی تمام اکائیاں مل کر جو وفاق بنا رہی ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی کے پی کے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، یہ پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں، ان پر مبنی جو ہے پاکستان کی وفاق قائم ہے، اور سینٹ ہمارے وفاق کی علامت ہے، مین علامت ہے۔ ہمارے ہاں ریاست کا تصور بھی بچوں کے ذہنوں میں غلط جو ہے نا بٹھا دیا گیا ہے، تو میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست 4 صوبوں کے اکائی کو جو مل کر وفاق بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے بعد کسی اس ملک میں کوئی چیز مقدم ہے تحریری طور پر تو وہ اس ملک کا آئین ہے۔ قرآن مجید اور احادیث پاک کے بعد جس چیز کا مطالعہ ہم سب کو اور خاص طور پر نئی نسل کو کرنا چاہیے وہ اس ملک کا آئین ہے۔ اس ملک کا آئین پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے، دماغ کھولیں گے، اپنی آنکھوں سے پڑھ کر اپنے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کریں گے، تب آپ کو غلط اور صحیح کا اندازہ خود ہو جائے گا۔ ابھی تک آپ کو گمراہ کیا گیا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 چیزوں کا مطالعہ کر لیجئے
اور خود سوچنے کی عادت ڈال لیجئے۔ قرآن مجید پڑھیے، سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ پڑھیے، سمجھیے، پاکستان کا آئین پڑھیے اور سمجھیے۔ جس دن آپ کو یہ 3 چیزیں سمجھ آ گئیں، ہم اس مٹھی کی طرح قوم ہو جائیں گے۔ ابھی ہم قوم نہیں ہیں۔ اس ملک کے اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ جمہوریت اور شورائیت یہ قریب ترین نظام حکومت ہیں۔ امرہم شورا بینہم، یعنی کسی قوم کا نظم اجتماعی اس کے لوگوں کے مشورے سے ہوگا۔ یہ جو آپ کو صدارتی نظام اور کبھی جو ہے مخلوط نظام اور کبھی جو ہے ایک جو ہے ٹیکنوکریٹس کے حکومتوں کا قیام کا مطالبہ آپ کو سنائی دیتا رہتا ہے، اس کے جھانسے میں کبھی مت آئیے گا۔ حکومت بنانا آپ کا حق ہے، اس حق کو پہچانیے، اور یہ آپ تبھی پہچان سکیں گے جب آپ قرآن سے واقف ہوں گے، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واقف ہوں گے، اور جب آپ پاکستان کے آئین سے واقف ہوں گے۔ یہ میری طرف سے مشورہ ہے، اور عدالتوں سے بھی میرا گزارش یہی ہے کہ جب جھوٹے کیس کا فیصلہ کریں تو اس کو بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم ضرور دیجیے، تاکہ اس ملک میں ایک نئے تاریخ کا آغاز ہو سکے، اصلاح کے لیے پہلا قدم اٹھایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔